السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب سے مرید کے کا واقعہ ہوا ہے، ہمارے کافی سارے دوست اب آپ کی طرف سے پیغامات موصول ہوتے رہتے ہیں کہ آپ نے اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ بحیثیت پاکستانی شہری اور پھر بحیثیت مسلمان میں بات کروں تو کیا بات کروں؟ میں اگر مذمتی کے چند الفاظ کہوں تو مجھے شرم آتی ہے، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ اس واقعے کے کسی نہ کسی طور پہ ہم سب بھی مجرم ہیں، ہم پوری قوم اس کے مجرم ہیں، کیونکہ وہ لوگ کہ جو صرف عزت رسول کے لیے، ناموس رسول کے لیے، ختم نبوت کے لیے اور صحابہ و اہل بیت کی عظمت کے لیے باہر نکلے، ان لوگوں کا یہ حال اگر ہوا ہے، یہ تماشا ان کے ساتھ کیا گیا ہے، تو یہ بتائیں کل کون آئے گا باہر؟ کل اگر عزت رسول کے اوپر اگر کوئی بات کرتا ہے، قرآن کی حرمت کے اوپر کوئی بات کرتا ہے اور اس کو گولیوں سے یوں آپ سٹریٹ فائر کر کے بھون کے رکھ دیں گے، کس ماں کا لال باہر آئے گا؟ مجھے یہ بتائیں۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اس قدر ظلم و ستم، اس قدر آپ نے تاریخ کے اندر اتنا ظلم و ستم نہیں کیا گیا، اور یہ ظلم و ستم تو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں کفار کی طرف سے بھی نہیں ہوا، یہ تو تاریخ کے اندر کسی کافر ممالک کی طرف سے بھی اتنا ظلم و ستم تو نہیں ہوا۔ آپ نے جو ظلم ایک مسلمان ملک کے اندر کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بننے والے ملک کے اندر ان اپنے شہریوں کے ساتھ جو اسلام کے نام لیوا ہیں، جو اسلام کی کا حیا کرنے والے ہیں، جو اسلام کی اقدار کو جاننے والے ہیں، آپ نے ان کا یہ حال کر دیا، تو سوال یہ ہے کہ پھر اب کون باہر آئے گا؟ آپ نے ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا، آپ قیامت کے دن مجھے یہ بتائیں رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ نے کل کو اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کیا یہ آپ کی امارت، کیا آپ کی یہ حکومت، کیا آپ کی یہ سارے جو عیش و عشرت ہیں، کیا یہ ساری زندگی کے لیے رہے گا؟ نہیں میرے دوست، نہیں۔ آپ بھول کے اندر ہیں، آپ غفلت کے اندر ہیں۔ اس رب تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم کس طرح سے اس رب تعالیٰ کا سامنا کرو گے؟ تم نے مریدکے کی گلیوں کے اندر لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، تم نے مریدکے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیا، ان مظلوم اور بغیر کسی بے گناہ لوگوں کو تم نے وہاں پہ ان کو چھلنی کر دیا، سٹریٹ فائر کر دیے۔ تمہیں حیا نہیں آئی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور ان پولیس اور محکمہ پولیس اور دیگر جتنے بھی ادارے سہولت کار اس کے اندر رینجرز یا دیگر جتنے لوگ بھی شامل تھے، میں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ تم نے یہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ آئی جی اسلام آباد جو اسی وقت اپنی ویڈیو بنا رہا تھا، ان لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کے اور اپنے فوجیوں کو، اپنے پولیس والوں کو شاباشیاں دے رہا تھا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، ویل ڈن، ویری ویل ڈن، تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو تمہارے گلے پڑے گی، تمہیں یہ ویڈیو قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے دکھائی جائے گی کہ جن لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کے تم نے ویڈیو بنائی ہے، یہ کسی کافر کی نہیں تھی، یہ کسی غیر مسلم، کسی ہندو اور نصرانی اور مجوسی کی لاشیں نہیں تھی، بلکہ یہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کی، یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، جن کے اوپر کھڑے ہو کے تم ان کو شاباشیں دے رہے تھے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ ظلم اور پھر اس ظلم سے بھی بڑا ظلم جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور وہ امیر المجاہدین کے صاحبزادے کے گھر جا کے چھاپے مارے گئے، وہاں کی عورتوں کی عزتوں کی نیلامی کی گئی، وہ باپردہ اور شرم و حیا کی پیکر ان خواتین کو بے آبرو کیا گیا۔ کیا مجھے یہ بتائیں، یہ ہمارے دین نے اس کا حق ہمیں دیا ہے؟ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بننے والے ملک کے کیا تم نے رسول اللہ کا کردار نہیں پڑھا؟ آپ کی بارگاہ میں کافروں کی بیٹیاں بھی آتی، آپ ان کو بھی اپنی عزت والی کالی کملی، آپ عزت کی چادر ان کو بھی عطا کرتے، ان کے سر کے اوپر بھی چادر ڈالا کرتے، لیکن یہ تم نے کیا کر دیا کہ تم نے اس قدر ظلم و ستم کیا، اور پھر اس کے بعد تم نے بے جا الزامات لگائے کہ ان کے گھر سے اتنی کرنسیاں، اتنے سونے، اتنے یہ چیزیں برآمد ہوئی۔ وہ کسی نے کہا تھا لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھو، اخبار بھی تمہارا ہے، تم جو مرضی کرتے رہو، لیکن یاد رکھو ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا۔ تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا،
تم ہو موسیٰ تو فرعون بھی ضرور آئے گا۔ میرے دوستو، میں اب کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ یقین کریں کہ جس دن کا یہ حادثہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، اس دن سے لے کے آج دن تک دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ ویڈیوز، وہ فوٹیجز سامنے آتے ہیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے، اور آنکھیں ہیں تو برسنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا، کس قدر ظلم و ستم ہوا۔ اور مجھے اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ شرم آ رہی ہے، اس سے زیادہ بھی ترس آ رہا ہے مرید کے لوگوں کے اوپر کہ تم نے تو کوفیوں کا بھی پاس رکھ دیا، تم نے تو کوفیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کوفی تھے جنہوں نے کربلا کا وہ قافلہ تھا اس کو پانی تک نہ دیا، ان کی لاشوں کا خیال نہ کیا۔ تم نے بھی وہی کچھ کیا، تم نے بھی اسی طرز عمل کو اپنایا، تم نے بھی وہی کردار اپنایا۔ تمہارے مرید کی گلیوں کے اندر تمہارے مسلمان بھائیوں کی لاشیں خون میں تیرتی رہی اور تم نے پانی کا گھونٹ تک نہ دیا۔ تمہارے سامنے تڑپ تڑپ کے لوگ مرتے رہے، تم نے ان کو بٹھایا تک نہیں، پوچھا تک نہیں، پانی تک نہیں دیا، تم نے ان کی لاشوں کا تقدس پامال کیا ہے۔ اتنا تو کوئی ظالم اور جابر اور دشمن بھی نہیں کرتا جو کام تم نے کیا ہے۔ لیکن افسوس رہے گا، تمہارا نام تاریخ کی کتابوں میں بدترین الفاظ کے اندر لکھا جائے گا، اور تمہیں یاد رکھا جائے گا کہ تم نے کوفیوں سے بھی بدترین کردار رقم کیا ہے۔ تمہارے لیے اس سے بڑی جو ہے نا وہ اور کیا میں بات کہوں، کیا الفاظ کہوں۔ لیکن میں حکومت وقت سے مطالبہ کروں گا کہ خدا را یہ اقتدار عارضی ہے، یہ تمہارے جبہ و دستار، یہ امارت، یہ ساری چیزیں تمہاری عارضی ہیں۔ کل ہم نے ایک دن اس 2 گز کی جو قبر کی کوٹری اس کے اندر بھی جانا ہے۔ وہ پولیس والے، وہ رینجر کے میرے بھائی دوست جو اگرچہ ملازمت کے اندر ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کی یہ نوکریاں بھی کسی کے ماتحت ہیں، آپ کی یہ ملازمتیں بھی کسی کے ماتحت ہیں، اور ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول کے ماتحت ہیں۔ ہم نے ان کو بھی جواب دینا ہے۔ میں خدا را اپیل کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ اس وقت جو ظلم کا بازار آپ نے گرم کر رکھا ہے، اس کو ختم کیجیے۔ جن لوگوں کی لاشیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں ان کو سامنے لائیے، جن لوگوں کو آپ نے بیجا گرفتار کیا ہوا ہے ان کو سامنے لائیں، اور امیر المجاہدین کے صاحبزادگان کو آپ فی الفور سامنے لے کے آئیں، رہا کریں ان کو، اور یہ نہ ہو کہ ملک کسی اور نہج کے اوپر پہنچ جائے، کل کو آپ کا کوئی چھوٹا سا حادثہ واقعہ اس ملک کو کسی اور طرف نہ لے جائے۔ یہ امن والے لوگ، یہ پیار والے لوگ، یہ محبت کرنے والے لوگوں کو تم نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، اور سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ان ظالموں کو اور بدماشوں کو جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔